تاریخ کی ایک ایسی جنگ جہاں پر ایک طرف ہے 22,000 سے زیادہ لوگوں کا لشکر، تو ایک طرف ہے صرف 72 لوگوں کا قافلہ۔ ایک طرف ہے تلوار، ہتھیار، تیر اور پوری طریقے سے جنگ کی تیاری کر کے آئے ہوئے سپاہی، تو ایک طرف ہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے نہتے لوگ۔ ایک منٹ، کیا میں تاریخ کی ایک ایسی جنگ کی بات کر رہا ہوں جسے شاید آپ جانتے ہیں جنگ کربلا کے نام سے؟ تو آخر کیسے ہوئی یہ جنگ کربلا، اور آخر کیوں یہ 22,000 کے لشکر لے کر ان 72 لوگوں کے سامنے آئے؟ تو چلیے کرتے ہیں شروع سے شروعات۔ آج سے ٹھیک 1400 سال پہلے عرب کے ایک شہر مدینہ میں لگ بھگ 8 جنوری 626 عیسوی کو بمطابق اسلام 4 یا 5 شعبان 4 ہجری کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں ایک بیٹے کا جنم ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے حسین۔ یہ کوئی عام ولادت نہیں تھی، پورے عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ کوئی عام ولادت نہیں تھی، کیونکہ حضرت امام حسین کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت کی بھی خبر آ چکی تھی۔ سب سے پہلے آپ رسول اللہ کو امام حسین کی شہادت کی خبر دی جاتی ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، امام حسین کو کرب و بلا کے میدان میں یعنی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، جہاں تک کہ اس جگہ کی مٹی تک لا کر آپ کو دی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے سارے خاندان کو امام حسین کی شہادت کے بارے میں بتایا۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا کوفہ سے کچھ دوری پر ایک علاقہ ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، یہیں پر حضرت امام حسین کی شہادت ہوگی۔ ایک منٹ، اب یہ کربلا کہاں پر ہے؟ تو عراق کے ایک شہر بغداد سے لگ بھگ 100 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ بیک ٹو ٹاپک، یہاں پر ایک نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور سارے صحاباؤں کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہونی ہے، ان کو شہید کیا جائے گا، لیکن کسی نے بھی رسول اللہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے سامنے دعا کیجئے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے سامنے دعا کیجئے کہ حضرت امام حسین کو جو شہید کیا جائے گا وہ نہ ہو، بلکہ انہوں نے یہ دعا کی یا اللہ امام حسین کو ان کے امتحان میں جو ان سے امتحان لیا جانا ہے اس میں ان کو کامیاب کر، قربان جائیں ان کے ایمان پر۔ یہاں پر ایک نظر حضرت امام حسین کی مرتبے پر بھی ڈالتے ہیں، لہٰذا حضرت امام حسین کے ایک اور بھائی تھے جو کہ بڑے تھے، جن کا نام تھا حضرت حسن۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ رسول اللہ بہت ہی محبت کرتے تھے۔ دنیا میں رسول اللہ جس سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ یہ دونوں نواسے تھے۔ ایک بار رسول اللہ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ آپ اس پوائنٹ کو دھیان رکھیے گا کیونکہ آگے اس پر ہم بات کریں گے۔ رسول اللہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کے لیے اپنا خطبہ تک روک دیتے تھے، اور حضرت امام حسین کی ولادت کے ٹھیک 22 سال بعد 23 جولائی 626 عیسوی میں لگ بھگ 26 ہجری میں سیریا کی راجدھانی دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے یہاں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے یزید۔ یہ جو بچہ تھا یہ بچپن سے ہی بہت ہی شرارتی تھا، اور دھیرے دھیرے کر کے جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا اس کی حرکتیں اور زیادہ بگڑتی گئی، اور اب وہ وقت بھی آ گیا تھا جب حضرت امیر معاویہ بستر مرگ پر جا پہنچے۔ ایک منٹ، لیکن حضرت امیر معاویہ ہیں کون؟ تو آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ اس وحی کو یعنی جو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھیں اس کو حضرت امیر معاویہ سے ہی لکھواتے تھے، یہ ان کا مرتبہ تھا۔ بیک ٹو ٹاپک، اب وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ دمشق کے اندر ہی لقوہ لگنے کے کارن آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی آپ وفات پا جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کی وفات ہوتی ہے تو پھر یزید جو کہ اس کے فراق میں تھا ہی، جو تخت کی فراق میں تھا ہی، وہ ترنت ہی سلطنت کا تخت سنبھال لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ تخت سنبھالتا ہے وہ اپنی ساری گندی حرکتیں جو اس کی عادتیں تھیں ان کو عام کرنا چالو کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ چاروں طرف ایک خط لکھتا ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ خطوں کو بھیج دیتا ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی وہ اپنا خط بھیجتا ہے جس میں سب سے پہلے وہ حضرت امام حسین اور حضرت ابن زبیر کے لیے خط لکھتا ہے اور ان سے اپنی بیعت کرنے کو کہتا ہے۔ لہٰذا یزید یہ چاہتا تھا کہ اگر حضرت امام حسین اور حضرت زبیر
یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو پھر پورا مدینہ ان کی بیعت کر لے گا، اس یزید کی بیعت کر لے گا اور کسی کو بھی انکار نہ ہوگا۔ لیکن یزید کے سارے سپنوں پر پانی پھر گیا اور حضرت حسین اور حضرت زبیر نے یزید کی بیعت نہ کی۔ پر حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا مین ریزن یہ تھا کہ حضرت امام حسین نے بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ یزید جیسے ہی سلطنت پر بیٹھا اس کی ساری حرکتیں سب کو پتہ تھی کہ آخر یزید کیسا ہے۔ وہ شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا، زناکاری کرتا تھا، سود خوری کرتا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ جوا کھیلنا، جتنی بھی اسلام میں حرام چیزیں تھیں ان سب کو اس نے جائز کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا اس نے حلال کر دیا تھا، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کرنا اس نے حلال کر دیا تھا۔ تو آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ آخر کیسے یزید نے جو بھی اسلام میں ناجائز کہا گیا تھا، جو بھی اسلام میں منع کیا گیا تھا، ان ساری حرام کردہ چیزوں کو یزید نے جائز کر دیا تھا۔ تو آخر کیسے حضرت امام حسین جو کہ مولائے کائنات کے بیٹے تھے، حضرت مولا علی کے بیٹے تھے، رسول اللہ کے نواسے تھے، جسے رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہو، وہ آخر کیسے اس نااہل کی بیعت کر سکتے تھے؟ اور جیسے ہی حضرت امام حسین نے بیعت کرنے سے منع کیا تو یزید اور اس کے چاہنے والے بھڑک گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو مدینہ سے مکہ کی طرف جانا پڑا، اور جو وقت تھا جب ان کو ہجرت کرنی تھی وہ وقت تھا لگ بھگ 4 شعبان 60 ہجری۔ لہٰذا جیسے ہی مکہ کی طرف حضرت امام حسین پہنچتے ہیں تو وہاں پر کوفیوں کے خط آنا چالو ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کوفیوں کے خط پہلے بھی آ رہے تھے جب حضرت امیر معاویہ سلطنت میں تھے، لیکن اب اور زیادہ خط آنے چالو ہو گئے تھے اور ہر ایک خط میں حضرت امام حسین کے لیے اپنی محبت ظاہر کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے، اے امام آپ جلدی سے جلدی ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور اس یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ ایک تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ لگ بھگ 700 سے زیادہ خط حضرت امام حسین کے پاس کوفیوں والوں کے آئے ہیں۔ لہٰذا اتنے زیادہ خط آنے کے بعد حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ جائیں گے، لیکن وہاں پر جو مکہ میں صحابہ اکرام تھے انہوں نے کوفہ جانے سے آپ کو روکا، کیونکہ ایک تو کوفہ والوں کی دغا بازی بہت زیادہ عام تھی اور دوسرا آپ کی شہادت کی جو چرچے تھیں، جو شہادت کی خبریں تھیں وہ بھی بہت عام ہو چکی تھیں۔ پھر امام حسین نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجیں گے، اور اگر کوفہ والے بیعت کرتے ہیں اور ماحول اچھا ہوتا ہے تو ہم وہاں پر جائیں گے۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہوتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف نکل جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت امام حسین نے کوفہ والوں کو بتا دیا تھا کہ میں اپنی طرف سے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی بیعت کی جائے، ان کی بیعت میری ہی بیعت ہوگی۔